بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 72واں سبق ہے اور اس کا عنوان بیان ضرورت، اس کی تعریف ہے۔ پہلے آپ عربی عبارت ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کا ترجمہ ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کی مختصر سی تشریح ہوگی۔ وَأَمَّا بَيَانُ الضُّرُورَةِ فَهُوَ نَوْعُ بَيَانٍ يَقَعُ بِمَا لَمْ يُوزَعْ لَهُ وَهَذَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنْهُ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْطُوقِ بِهِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَوَرِثَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ صدر الكلام أوجب الشركة ثم تخصيص الأم بالثلث دل على أن الأب يستحق الباقي فصار بيانا بصدر الكلام لا بمحض السكوت، ومنه ما يثبت بدلالة حال المتكلم مثل سكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير يدل على الحقية، وفي موضع الحاجة إلى البيان يدل على البيان مثل سکوت الصحابة عن تقویم منفعة البدن في ولد المغرور، ومنه ما يثبت ضرورة دفع الغرور مثل سکوت الشفیع وسکوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري۔ اور اسی طرح آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے، اور بہرحال بیان ضرورت پس وہ بیان کی ایسی قسم ہے جو واقع ہوتی ہے ایسی چیز سے جو بیان کے لیے موضوع نہیں ہے، اور یہ 4 قسم پر ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو منطوق بہی کے حکم میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَوَرِثَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، صدر کلام نے شرکت کو ثابت کیا، پھر کی ثلث کے ساتھ تخصیص نے اس بات پر دلالت کی کہ اب باقی کا مستحق یعنی باپ باقی کا مستحق ہے، پس تخصیص بالثلث صدر کلام کے ساتھ بیان ہو گیا، نہ کہ محض سکوت سے۔ اور بیان ضرورت کی دوسری قسم وہ ہے جو متکلم کی حال کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے، جیسے صاحب شرع کا کسی امر کو دیکھ کر تغیر و تبدیل سے سکوت کرنا اس امر کے حق ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور بیان ضرورت کی جگہ میں سکوت بیان پر دلالت کرتا ہے، جیسے صحابہ کا سکوت کرنا ولد مغرور میں بدنی منافع کی قیمت لگانے سے۔ اور بیان ضرورت کی تیسری قسم وہ ہے جو لوگوں سے دھوکے کو دور کرنے کی ضرورت سے ثابت ہوتی ہے، جیسے شفیع کا سکوت اور مولا کا سکوت جبکہ وہ اپنے غلام کو خرید و فروخت کرتا دیکھے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِضُرُورَةِ كَثْرَةِ الْكَلَامِ مثل قول علمائنا فی من قال له علی 100 ودرہم او 100 وقفیز حنطة ان العطف جعل بیانا للمئات، وقال الشافعی رحمہ اللہ القول قوله في بيان المئات كما إذا قال له علي 100 وصوب قلنا إن حذف المعطوف عليه متعارف ضرورة كثرة العدد وطول الكلام ذلك فيما يثبت وجوبه في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل والموزون دون الثياب، فإنها لا تثبت في الذمة إلا بطريق خاص وهو السلام۔ ترجمہ آپ یوں کریں گے، اور بیان ضرورت کی چوتھی قسم وہ ہے جو کلام کے کثرت استعمال کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، جیسے ہمارے علماء کا قول اس شخص کے بارے میں جس نے کہا لہو علی 100 ودرہم یا 100 وقفیز حنطة، تو عطف 100 کا بیان قرار دیا جائے گا، اور امام شافعی نے کہا 100 کے بیان میں قائل کا قول معتبر ہوگا، جیسا کہ جب کہا لہو علی 100 وصوب، ہم کہیں گے معطوف علیہ کا حذف کثرت عدد اور طول کلام کی ضرورت کی وجہ سے متعارف ہے، اور یہ اس چیز میں سے ہے جس کا وجوب ذمہ میں ثابت ہوتا ہے۔ عام معاملات میں جیسے کہ مکیلی اور موزون نہ کہ کپڑے،
اس لیے کہ کپڑے ذمے میں ثابت نہیں ہوتے ہیں مگر ایک خاص طریقے پر، اور وہ خاص طریقہ بے سلم ہے۔ اب یہاں سے شارح مصنف رحمہ اللہ بیان کے قسموں میں ایک بیان ضرورت ہے، تو بیان ضرورت بیان کی ایسی قسم ہے جو ایسی چیز سے واقع ہوتی ہے جو بیان کے لیے وضع نہیں کی گئی، یعنی اس میں سکوت کو بیان کا درجہ دیا جاتا ہے، حالانکہ سکوت بیان کے لیے موضوع نہیں ہے، بیان کے لیے تو نطق موضوع ہے۔ بیان ضرورت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو منطوق بہی کے حکم میں ہو، یعنی بیان تو بغیر نطق کے حاصل ہوا ہے مگر حکم میں اس بیان کے ہے جو نطق سے حاصل ہوا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَرِثَ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ آیت میں صدر کلام یعنی وَوَرِثَ أَبْوَاهُ سے میراث میں ماں باپ کی شرکت معلوم ہو رہی ہے، لیکن کسی ایک کا بھی متعین حصہ نہیں معلوم ہو رہا۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث کہہ کر ماں کا حصہ متعین کر دیا، تو ماں کے حصے کی تعین یہ باپ کے حصے کا بیان ہے کہ ثلث کے بعد باقی باپ کا ہے، تو ماں کے حصے کی تعین صدر کلام کے ساتھ مل کر باپ کے حصے کا بیان ہو گئی، نہ کہ فقط ماں کے حصے کی تعین اور باپ کے حصے سے سکوت، کیونکہ اگر صدر کلام سے شرکت نہ ہو اور صرف ماں کا حصہ متعین کر دیا جائے تو اس سے باپ کا حصہ متعین نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ باپ کے حصے کا بیان تو سکوت سے ہی حاصل ہوا مگر کلام صدر کلام کی شرکت کے ساتھ حاصل ہوا ہے۔ وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ بیان ضرورت کی دوسری قسم یہ ہے کہ متکلم کی حالت کی دلالت سے وہ بیان مفہوم ہو، جیسے شارع کا کسی فعل کو دیکھ کر سکوت کرنا اور اس پر نکیر نہ کرنا، یہ دلیل و بیان ہے اس بات کا کہ یہ فعل مباح ہے، غلط نہیں ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو خرید فروخت، کھانے پینے وغیرہ معاملات کرتے دیکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سکوت کرنا، تغییر و تبدل اور نکیر نہ کرنا، یہ دلیل ہے ان معاملات کے درست ہونے کی۔ اگر درست نہ ہوتے تو آپ نکیر فرماتے، تبدیلی فرماتے، غرض اس طرح کا سکوت بیان سمجھا جائے گا۔ وفی موضع الحاجت اسی طرح جہاں بیان کی ضرورت ہو وہاں سکوت کرنا بھی بیان ہوگا، جیسے بنی عذرا کے ایک آدمی کو ایک باندی نے یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ میں آزاد ہوں، تو اس نے آزاد سمجھ کر نکاح کر لیا اور اس سے بچے پیدا ہوئے۔ ایک مدت کے بعد اس باندی کا مالک آیا اور مطالبہ کرنے لگا، مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی اس کے مولا کو دلا دی اور شوہر پر بچوں کی قیمت واجب کر دی تاکہ بچے آزاد ہو جائیں۔ البتہ بچوں کی بدنی منافع، کسب و خدمت وغیرہ جو شوہر نے حاصل کیے تھے اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی، اس سے سکوت کیا، اور حضرت عمر نے یہ فیصلہ صحابہ کے سامنے کیا، کسی نے نکیر نہیں کی، سب نے سکوت کیا۔ تو صحابہ کا یہ سکوت بیان ہے اس بات کا کہ منافع بدنی کا زمان نہیں آتا، کیونکہ اگر منافع کا کوئی زمان وغیرہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی بولتا، یہ بیان کی ضرورت کا موقع تھا، مگر سب نے سکوت کیا تو بیان ضرورت کی جگہ میں سکوت بیان ہے۔ مغرور اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو عورت نے یہ دھوکہ دیا ہو کہ میں آزاد ہوں جبکہ وہ باندی ہو، یا میں تیری باندی ہوں اور وہ اپنی باندی سمجھ کر وطی کر لے یا اس سے نکاح کر لے تو اس کو مغرور دھوکہ کھایا ہوا کہا جائے گا۔ وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ ضُرُورَةُ دَفْعِ الْغُرَرِ بیان ضرورت کی تیسری قسم وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ سے بچانے کے لیے ثابت ہو، جیسے شفیع کو بے کا علم ہوا اور اس نے سکوت کیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، تو اس کا یہ سکوت اس بات کا بیان ہوگا کہ اس نے اپنے حق شفع کو چھوڑ دیا ہے، اور شفیع کے سکوت کو اپنے حق شفع کو چھوڑ دینے کا بیان اس لیے قرار دیا جاتا ہے تاکہ مشتری سے دھوکہ دور کیا جا سکے، کیونکہ مشتری شفیع کے ڈر سے مبیع میں تصرف سے گریز کرے گا اور یہ اس کے لیے ضرر ہے، اور مشتری شفیع کے خوف سے اسی وقت بچ سکتا ہے جبکہ شفیع کے سکوت کو ترک حق شفع کا بیان قرار دیا جائے۔ اب وہ بلا ججک مبیع میں تصرف کرے گا
اسی طرح شفیع کے سکوت کو بیان نہ قرار دینے کی صورت میں بائع کو بھی ضرر ہوگا، کیونکہ شفیع کے خوف سے کوئی اس کی جائیداد کو خریدنے کا ارادہ اور ہمت نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر مولا اپنے غلام کو خرید فروخت کرتے دیکھ لے اور سکوت اختیار کرے تو اس کا یہ سکوت اس بات کا بیان ہوگا کہ مولا نے غلام کو تجارت کی اجازت دے دی ہے۔ اگر اس کو بیان قرار نہ دیا جائے تو لوگ اس غلام سے خرید و فروخت کر کے دھوکہ کھائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مولا کا یہ سکوت اجازت نہ سمجھا جائے گا، کیونکہ احتمال ہے کہ مولا نے غصے کی وجہ سے سکوت کیا ہو اور محتمل حجت نہیں ہوتا، لہذا مولا کا سکوت اجازت کے لیے حجت نہیں ہوگا۔ آگے چوتھی قسم بیان فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِالضُّرُورَةِ كَثْرَةِ الْكَلَامِ۔ بیان ضرورت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ کلام کے کثیر الاستعمال ہونے کی ضرورت کی وجہ سے سکوت کو بیان قرار دیا جائے، یا طول کلام سے بچنے کی ضرورت کی وجہ سے سکوت کو بیان قرار دیا جائے۔ جیسے کسی نے اقرار کیا لہو علیہ مئۃ و درہم یا مئۃ و قفیز و حنطۃ، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں عطف مئہ کا بیان ہوگا، لہذا پہلی مثال میں مئہ بھی درہم ہی ہوں گے، یعنی مئہ بھی درہم ہوں گے، 100 بھی درہم ہوں گے، اور دوسری مثال میں مئہ بھی قفیز حنطہ ہوں گے۔ گویا اس نے یوں کہا لہو علیہ مئۃ درہم و درہم، لہو علیہ مئۃ قفیز حنطۃ و قفیز حنطۃ۔ معطوف علیہ میں مئہ کی تمیز کو کثرت استعمال اور طول کلام کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے، اور معطوف اس حذف کا بیان ہوگا، لہذا پہلے مثال میں مقر پر 101 درہم واجب ہوں گے اور دوسری مثال میں 101 قفیز حنطہ واجب ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مئہ مبہم ہے، وضاحت نہیں ہے کہ 100 کیا ہے، اور عطف مئہ کی تفسیر نہیں ہے، تو مئہ جو مبہم و مجمل ہے اس کی وضاحت کے لیے قائل کے قول کا اعتبار ہوگا۔ جیسے کوئی کہے لہو علیہ مئۃ و صوب، تو اس میں صوب مئہ کی تفسیر نہیں ہوگا، بلکہ بالاتفاق قائل کے قول اور اس کی مراد کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ کلام میں کثرت استعمال عدد اور طول کلام کی وجہ سے معطوف علیہ کا حذف متعارف ہے، جیسے بعت منک ھذا بمئۃ وعشرۃ دراہم، تو یہاں 110 دراہم ہوں گے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے معطوف علیہ کا حذف صرف ان چیزوں میں ہوگا جو ذمے میں واجب ہوتی ہیں، اور وہ عموماً مکیلی اور موزونی چیزیں ہیں۔ کپڑے ذمے میں ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ کپڑا مکیلی یا موزونی نہیں ہے۔ کپڑے ذمے میں صرف اس صورت میں واجب ہو سکتے ہیں جب بے سلم ہو، لہذا امام شافعی رحمہ اللہ کا قیاس اس مسئلے میں بھی درست نہیں ہے۔